تصور کریں کہ ایک طرف ٹائم میگزین اور BBC آپ کو دنیا کی با اثر ترین شخصیات کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں، اور سنا ہے نوبل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا جا رہا ہے۔ ہاں بالکل، نوبل امن انعام کے لیے بھی نامزدگی ہو رہی ہو، لیکن ٹھیک اسی وقت نا آپ کے اپنے ہی ملک میں آپ پر دہشت گردی کی سہولت کاری کے مقدمات بنائے جا رہے ہوں۔ مطلب یہ تو ایک بہت ہی متضاد صورتحال ہے۔ بالکل متضاد ہے، ایک ہی انسان ایک ہی وقت میں عالمی ہیرو بھی ہو اور ریاستی سطح پر سب سے بڑا خطرہ بھی سمجھا جا رہا ہو۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی پیچیدہ صورتحال کے مرکز میں اترنے والے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک فرد کا تضاد نہیں ہے نا، دراصل یہ اس پورے خطے کا تضاد ہے جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں، یعنی بلوچستان۔ صحیح، جہاں ایک طرف خربوں ڈالر کے قدرتی وسائل ہیں اور دوسری طرف بنیادی انسانی حقوق کا ایک بہت سنگین بحران چل رہا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی کھائی ہے جہاں عالمی سرمایہ کاری، ریاستی سیکیورٹی اور مقامی لوگوں کی بقا آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آج کے اس جائزے میں ہم جذبات سے ہٹ کر صرف حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس دی گارڈین کی رپورٹس ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کے ماہرین کے بیانات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچ یکجہتی کمیٹی یعنی BYC کی اندرونی دستاویزات کا ایک پورا ذخیرہ موجود ہے جو اپریل 2026 تک کے حالات کا احاطہ کرتا ہے۔ اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کسی بھی سیاسی فریق یا ریاستی ادارے کی حمایت کرنا نہیں ہے۔ ہاں بالکل، ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر صرف ان حقائق کا جائزہ لیں گے کہ آخر یہ تصادم کام کیسے کرتا ہے، مطلب ریاست کا نقطہ نظر کیا ہے اور مقامی افراد کس بات پر سراپا احتجاج ہیں۔ چلیں پھر اس سب کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ماہر رنگ بلوچ، اگر ہم ان کی پروفائل دیکھیں تو وہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں، بلون میڈیکل کالج سے MBBS کیا ہے، لیکن ان کی کہانی کسی کلینک سے نہیں بلکہ ایک بہت گہرے خاندانی صدمے سے شروع ہوتی ہے۔ اور وہ صدمہ اس خطے کے سماجی ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ دیکھیے 2009 میں جب مہارنگ کی عمر صرف 16 سال تھی۔ اچھا، صرف 16 سال؟ ہاں، ان کے والد کو جو ایک سیاسی کارکن تھے حراست میں لے لیا گیا، اور پھر 2 سال بعد 2011 میں ان کی لاش ملی جس پر تشدد کے مبینہ نشانات تھے۔ اوہ، یہ تو بہت تکلیف دہ ہے۔ بالکل، اور بات یہی ختم نہیں ہوئی، پھر 2017 میں ان کے بھائی کو بھی اٹھا لیا گیا جو خوش قسمتی سے بعد میں واپس آ گئے۔ اب عام طور پر ہوتا یہ ہے نا کہ اس طرح کا خوف لوگوں کو خاموش کر دیتا ہے۔ ہاں، عام انسان تو ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن یہاں اس صدمے نے ایک بالکل مختلف قسم کے سیاسی رد عمل کو جنم دیا۔ لیکن ذرا ٹھہرے، ذاتی سانحہ اور گمشدگیاں تو بلوچستان میں کئی دہائیوں سے رپورٹ ہو رہی ہیں نا، تو پھر مہارنگ کی تحریک میں ایسا کیا مختلف تھا کہ اس نے ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس کی گونج نیو یارک اور جنیوا تک سنائی دی؟ کیا جو وہاں روایتی طور پر نہیں ہوتا تھا، یعنی انہوں نے قبائلی سرداروں اور مردوں کے غلبے والی جو روایتی پارلیمانی سیاست ہے نا، اس کو بائی پاس کر دیا۔ اچھا، مطلب ایک نیا طریقہ اپنایا؟ بالکل۔ 2019 میں جب BYC بنی تو انہوں نے بند کمروں کے مذاکرات کے بجائے گلی محلوں اور اسکولوں کی سطح پر مہم چلانا شروع کی۔ انہوں نے اپنا پیغام براہ راست عام لوگوں تک پہنچایا۔ اور یہاں مجھے رپورٹس پڑھتے ہوئے ایک چیز واقعی بہت حیران کن لگی، مطلب ایک ایسا صوبہ جسے ہم بہت قدامت پسند، قبائلی اور روایتی سمجھتے ہیں، وہاں اچانک ہزاروں کی تعداد میں خواتین، جن میں نوجوان لڑکیاں، مائیں اور بوڑھی عورتیں بھی شامل ہیں، وہ سڑکوں پر نکل آئیں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ سماجی تبدیلی کیسے آئی؟ میرا مطلب ہے یہ بالکل ایک چین ری ایکشن کی طرح ہے، جہاں ایک ذاتی دکھ نے ایک پوری سماجی تحریک کے لیے چنگاری کا کام کیا۔ لیکن اتنی خواتین کا باہر آنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ شفٹ دراصل ایک بقا کا میکانزم تھا۔ جب کسی معاشرے میں مردوں کو مبینہ طور پر غائب کر دیا جائے یا ان کا سڑکوں پر نکلنا ان کی جان کے لیے خطرہ بن جائے تو پیچھے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے نا۔ ہاں بالکل، گھر چلانے کے لیے اور آواز اٹھانے کے لیے کوئی تو چاہیے ہوتا ہے۔ تو ان خواتین نے اس خلا کو پر کیا اور یہیں آ کر ریاست کا روایتی سیکیورٹی ماڈل فیل ہو گیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، سیکیورٹی فورسز کو مسلح افراد یا روایتی مظاہرین سے نمٹنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے،
लेकिन जब आपके सामने सैकड़ों बूढ़ी माएं अपने लापता बेटों की तस्वीर उठाए पुरअमन खड़ी हों, तो वहां रिवायती ताकत का इस्तेमाल रियासती बयानिया के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाता है। ये तो वाकई एक जबरदस्त तज्जिया है कि कैसे रियासत का पुराना मॉडल उस नई मुज़ाहमत के सामने बेबस नजर आया। लेकिन अगर हम इस मसले की जड़ों की तरफ जाए ना, तो मुझे यहाँ एक उलझन है। जी बताएं, क्या उलझन है? हम इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ गुमशुदगियों का मामला है? क्योंकि जब मैं बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की फहरिस्त देखती हूँ ना, जैसे रेकोडेक के तांबे और सोने के ज़खायर, सुई की गैस, ग्वादर पोर्ट के आलमी प्रोजेक्ट्स, तो मुझे लगता है कि ये जदीद सरमायादारी और मकामी ज़मीन के हकूक़ के दरमियान होने वाली एक बहुत बड़ी और पेचीदा जंग है। आप बिल्कुल दुरुस्त सिमत में सोच रही हैं। ये सिर्फ इंसानी हुकूक का मसला नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें ज़मीन और कुदरती वसाइल के दिफा से जुड़ी हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल रकबे का 44% है। 44%, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। जी हाँ। अब रियासत के नुक्ता नज़र से देखें तो वो इन मेगा प्रोजेक्ट्स को मुल्क की माशी बका और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी समझती है। रियासत का बयानिया सीधा सा है कि भाई हम यहाँ अरबों डॉलर की सरमायाकारी ला रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी। मतलब माशियात का तो बुनियादी उसूल है ना कि जब इतना बड़ा कैपिटल किसी इलाके में आता है तो मकामी मईशत पर इसका असर पड़ता है, नौकरियां निकलती हैं, सड़कें बनती हैं। तो फिर मकामी लोग खुश होने के बजाय सरापा एहतजाज क्यों है? क्योंकि ज़मीनी हकीकत और कागज़ पर लिखे माशी मॉडल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। BYC और मकामी कारकुनान की जो दस्तावेज़ात हमने देखी, वो बताती हैं कि ये तरक्की नहीं बल्कि एक्सट्रैक्शन यानी वसाइल निचोड़ने का अमल है। मतलब उन्हें इन प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं मिल रहा? उनका मानना यही है। उनका दावा है कि ग्वादर में पोर्ट बनती है, लेकिन मकामी मछेरों को समंदर तक रसाई से रोका जाता है। रेकोडक से सोना निकलता है, लेकिन आसपास के इलाकों में लोगों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं है। ओह, ये तो बहुत ज्यादती है। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि ये मंसूबे उनकी मर्जी के बगैर उन पर मुसल्लत किए जा रहे हैं और उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। और जब आप मुकामी आबादी को माशी मसावात से बाहर निकाल देते हैं ना, तो वो फिर हर तरक्याती मंसूबे को अपने वजूद के लिए खतरा ही समझेंगे। सही बात है। और जाहिर है जब लोग अपनी ज़मीन के लिए खड़े होते हैं तो रियासत उन्हें तरक्की के रास्ते में रुकावट और सिक्योरिटी रिस्क समझना शुरू कर देती है। और फिर इस मुज़ाहमत को कुचलने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए, वो हमारे ज़राए के मुताबिक बहुत परेशान कुन है। खास तौर पर तालीमी अदारों की सूरत हाल, जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। हमें इसी तरफ आने वाली थी। खारान गर्ल्स कॉलेज, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, बोलान मेडिकल कॉलेज, इन जगहों पर मुबैना तौर पर कैंपसेस के अंदर सिक्योरिटी चेक पोस्टें और कैमरे लगा दिए गए हैं। मेरा मतलब है यूनिवर्सिटियां तो वो जगह होती है जहाँ लोग आज़ादाना सोचना सीखते हैं ना। और बिल्कुल इसी आज़ाद सोच को कंट्रोल करने के लिए ये सब किया गया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है ना, वो ये है कि इसे हम तालीमी इदारों की अस्करियत कह सकते हैं। अस्करियत यानी मिलिट्राइजेशन। जी। जब आपके क्लासरूम्स के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हों और कैंपस में CCTV कैमरों से तालिब इल्मों की मुसलसल मॉनिटरिंग और प्रोफाइलिंग हो रही हो, तो ये सिर्फ एक फिजिकल कंट्रोल तो नहीं है ना, ये एक मुकम्मल नफ्सियाती जंग है। हाँ, आप तालिब इल्मों के जहनों में एक मुस्तकिल खौफ बिठा रहे होते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। बिल्कुल। और जो इस मॉनिटरिंग सिस्टम के खिलाफ बोलता है, उसकी कीमत बहुत भारी होती है। कह रहे हैं। मुझे इस हवाले से बांक करीमा बलोच का केस याद आ रहा है, जो कनाडा में 2020 में पुरअसरार हालात में मुर्दा पाई गई थी। हाँ, वो एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था। और डॉक्टर सबिया बलोच की मिसाल भी देख लें। बिल्कुल, डॉक्टर सबिहा बलोच, जिन्हें बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी की चेयरपर्सन के ओहदे से हटाने के लिए मुबैना तौर पर धमकियां दी गईं। मैंने पढ़ा कि उनके भाई को ही गायब कर दिया गया ताकि वो दबाव में आकर इस्तीफा दे दें। देखिए, ये दबाव का वो तरीका है जो नजर नहीं आता। आप सीधा उस शख्स पर हमला करने के बजाय उसकी सबसे कमजोर रग यानी उसके खानदान को निशाना बनाते हैं। और यही वो नुक्ता है जहाँ से रियासत और तहरीक के दरमियान बयानिए की जंग शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ये बयानिए की जंग वाकई बहुत दिलचस्प है। अगर हम अगस्त 2024 से लेकर 2026 तक के वाक़यात की एक टाइमलाइन देखें तो बात समझ आती है। अगस्त 2024 में एक अस्कियत पसंद ग्रुप BLA ने मुसाफिरों पर हमले किए, जिनमें दर्जनों बेगुनाह अफराद मारे गए, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। और महारंग बलोच ने फौरी तौर पर इस तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत भी की और कहा कि BYC का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। लेकिन रियासत इस सूरत हाल को बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखती है।
ریاست کے مائنڈ سیٹ میں کوئی بھی تحریک جو مقامی سطح پر ریاستی بیانیے کو چیلنج کر رہی ہے وہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کر رہی ہے۔ اسی لیے جولائی 2024 میں جب BYC نے گوادر میں بلوچ راجی مخموئی کے نام سے ایک قومی اجتماع بلایا تو ریاست نے سخت رد عمل دیا۔ ہاں، اسے ایک بڑے خطرے کے طور پر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے اسے روکا، سڑکیں بند کر دیں اور آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا کہ مواصلاتی نظام بھی بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ریاست ایک پرامن اجتماع سے اتنا کیوں گھبراتی ہے کہ وہ پورا کا پورا ریاستی ڈھانچہ اسے روکنے کے لیے لگا دے۔ اس کی ایک منطقی وجہ ہے۔ ایک مسلح جھڑپ میں ریاست ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے، وہ بآسانی اسے دہشت گردی کہہ کر کچل سکتی ہے، لیکن جب ہزاروں مقامی لوگ پرامن طریقے سے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر بیٹھ جائیں تو عالمی میڈیا کے سامنے وہ ایک ایسا منظر بناتا ہے جسے ریاست کاؤنٹر نہیں کر سکتی۔ یعنی وہ تصویر ریاست کی سیکیورٹی پالیسی کی ناکامی بن جاتی ہے۔ بالکل، اور جب وہ انہیں سڑکوں پر نہیں روک پاتے تو پھر وہ قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ نیشنل آئیڈینٹی لسٹ یعنی PNIL میں ڈال دیا گیا، اور اس کی وجہ سے انہیں نیو یارک جانے سے روک دیا گیا نا؟ جی ہاں، وہ ایک ایونٹ کے لیے جا رہی تھیں اور انہیں ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا۔ یہ PNIL آخر کام کیسے کرتا ہے؟ یہ کوئی حوالات تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک بیوروکریٹک جیل کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ کسی کو فزیکل جیل میں بند نہیں کرتے جس سے شاید وہ عالمی ہمدردیاں سمیٹ لے، بلکہ آپ ان کی نقل و حرکت محدود کر دیتے ہیں۔ یہ انہیں عالمی پلیٹ فارمز پر بولنے سے روکنے کا ایک خاموش طریقہ ہے۔ لیکن پھر 22 مارچ 2025 کو کوئٹہ میں ایک دھرنے کے دوران ماہا رنگ کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہاں دونوں بیانیاں بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ حکومت کا موقف تھا کہ BYC کے رہنماؤں نے کوئٹہ سول ہاسپٹل پر حملہ کر کے ہلاک شدت پسندوں کی لاشیں چھیننے کی کوشش کی اور تشدد کو ہوا دی، جبکہ دوسری جانب BYC اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ان الزامات کو یکسر مسترد کرتی ہیں اور انہیں سیاسی اور بے بنیاد قرار دیتی ہیں۔ اور پھر اکتوبر 2025 میں فیصلہ کیا گیا کہ ماہا رنگ اور دیگر رہنماؤں کا ٹرائل کوئٹہ ڈسٹرکٹ جیل کے اندر ہوگا، مطلب کھلی عدالت میں نہیں، بند دیواروں کے پیچھے، جس پر BYC نے اسے ادارہ جاتی جبر قرار دیا۔ جیل ٹرائل کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیانیے کا کنٹرول مکمل طور پر ریاست کے ہاتھ میں رہے تاکہ میڈیا اور بین الاقوامی مبصرین کارروائی نہ دیکھ سکیں۔ یہاں آ کر صورتحال واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بیانیے کی جنگ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی، اس نے بین الاقوامی سطح پر بھی ایک انتہائی متضاد اور حیرت انگیز صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اگر ہم اس معاملے کو ایک وسیع تر تصویر کے ساتھ جوڑیں تو عالمی برادری کا دوہرا معیار صاف نظر آتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہر ماہا رنگ، بیبو بلوچ اور بیبک زہری کی گرفتاریوں پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ماہا رنگ کو جیل میں فوڈ پوائزننگ ہوئی اور انہیں علاج تک مہیا نہیں کیا گیا۔ ہاں، وہ پڑھ کر تو بہت حیرت ہوئی۔ اور ذرا یہ اعداد و شمار سنیں، صرف 2024 میں جبری گمشدگیوں کے 2332 کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ تو ایک بہت بڑا انسانی حقوق کا بحران ہے۔ یہ تو عالمی اداروں کا رد عمل تھا جو حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اب ذرا اس کے معاشی اور اسٹریٹجک رخ کی طرف آئیں۔ ہاں، یہیں آ کر تو دماغ چکرا جاتا ہے۔ مطلب ایک طرف یہ سب ہو رہا ہے اور دوسری طرف انہی حالات میں امریکہ نے بلوچستان پولیس کی اینٹی ٹیررسٹ فورس کی ٹریننگ کی سہولت بڑھانے کے لیے $40 لاکھ اور اولاد کے لیے $2.5 لاکھ دے دیے۔ اور IMF نے کیا کیا؟ IMF نے بھی ٹھیک اسی وقت پاکستان کے لیے $7 بلین کے قرض کی منظوری دے دی، جس کی کڑی شرائط ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ عالمی برادری ایک ہی وقت میں ایکسلریٹر اور بریک دونوں دبا رہی ہے۔ یہ ایک بہت زبردست تشبیہ ہے نا؟ مطلب ایک ہاتھ سے آپ انسانی حقوق کے ایوارڈز بانٹ رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ اسی سیکیورٹی ڈھانچے اور نظام کی فنڈنگ کر رہے ہیں جس کے خلاف یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے، کیا بین الاقوامی امداد اور سرمایہ کاری واقعی ترقی لاتی ہے یا ان کے نتیجے میں انسانی حقوق کے بحران پیدا ہوتے ہیں؟ اور BYC کا بھی تو یہی دعویٰ ہے نا کہ یہ بین الاقوامی فنڈنگ بالواسطہ طور پر ان مظالم کو بڑھانے اور میگا پروجیکٹس کو مقامی لوگوں کی مرضی کے بغیر مسلط کرنے میں استعمال ہو رہی ہے۔ بالکل، عالمی طاقتوں کا میکینزم ایسے ہی کام کرتا ہے۔
ان کے نزدیک کسی بھی خطے میں انسانی حقوق سے زیادہ معاشی استحکام اہم ہوتا ہے تاکہ ان کی سرمایہ کاری محفوظ رہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے مقامی حقوق اکثر ثانوی حیثیت ہی رکھتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کا آخر کیا مطلب ہے؟ ہم نے اتنی تفصیل سے یہ سب ڈسکس کیا، سننے والوں کے لیے اس کا کیا نچوڑ نکلتا ہے؟ دیکھیں، مارنگ بلوچ کا سفر اور بلوچستان کا معاملہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک فرد کی ذاتی کہانی عالمی سطح کی معیشت، قدرتی وسائل کی دوڑ اور ریاستی پالیسیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ مطالعہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ خبروں کی سرخیوں کے پیچھے کتنا گہرا اور پیچیدہ نیٹ ورک موجود ہوتا ہے۔ جب تک ہم حقائق کی تہوں تک نہ جائیں، ہم اصل کہانی نہیں سمجھ سکتے۔ اور بیانیوں کے اس شور میں سچ کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ ڈیپ ڈائیو ختم کریں، میں چاہوں گی کہ ہم ایک ایسے نئے خیال پر غور کریں جو ڈائریکٹ اس ساری صورتحال سے جڑا ہے، لیکن عموماً اس پر بات نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، آج کل پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج سے لڑنے اور گرین انرجی یعنی سبز توانائی کی طرف جانے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، سولر پینلز اور الیکٹرک گاڑیاں اور یہ سب۔ ہاں بالکل، یہ تو ایک عالمی ٹرینڈ بن چکا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس سبز توانائی کے انقلاب کے لیے سب سے زیادہ کون سی دھات درکار ہے؟ تانبا۔ کاپر کی اشد ضرورت ہوتی ہے سب کے لیے۔ اور تانبے کے سب سے بڑے ذخائر کہاں ہیں؟ جی ہاں، بلوچستان کے ریکوڈاک جیسے منصوبوں میں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا دنیا بھر میں ماحول کو بچانے کی یہ عالمی دوڑ انجانے میں بلوچستان جیسی جگہوں پر مقامی آبادیوں کو بے دخل کرنے اور انسانی حقوق کے مزید بحرانوں کو تو جنم نہیں دے رہی؟ یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز سوال ہے۔ ہم ماحول تو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ بالکل۔ کیا مقامی لوگ اس سبز انقلاب کی خونی قیمت چکا رہے ہیں؟ اس پر سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ آپ دونوں فریقین کے بیانیے پڑھیں اور خود فیصلہ کریں۔ علم حاصل کرتے رہیں، سوال اٹھاتے رہیں، اور حقائق کی تہوں میں جانے کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔